یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے جانکی۔ پونا میں ریسوں کا موسم شروع ہونے والا تھا کہ پشاور سے عزیز نے لکھا، میں اپنی ایک جان پہچان کی عورت جانکی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اسے یا تو پونا یا بامبے کی کسی فلم کمپنی میں ملازم کرا دو، تمہاری واقفیت کافی ہے، امید ہے تمہیں زیادہ دقت نہ ہوگی۔ دقت کا تو زیادہ سوال نہیں تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ فلم کمپنیوں میں اکثر وہی آدمی عورتیں لے کر آتے ہیں جنہیں ان کی کمائی کھانا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بہت گھبرایا، لیکن پھر میں نے سوچا عزیز اتنا پرانا دوست ہے، جانے کس یقین کے ساتھ اس نے جانکی کو میرے پاس بھیجا ہے، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر بھی ایک گنا تسکین ہوئی کہ عورت کے لیے اگر وہ جوان ہو، ہر فلم کے دروازے کھلے ہیں، تردد کی بات ہی کیا ہے۔ میری مدد کے بغیر بھی اسے کسی نہ کسی فلم کمپنی میں جگہ مل ہی جائے گی۔ خط ملنے کے چوتھے روز وہ پہنچ گئی۔ کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، پشاور سے بمبئی اور بمبئی سے پونا۔ پلیٹ فارم پر چونکہ اس کو مجھے پہچاننا تھا، اس لیے گاڑی آنے پر میں نے ایک سرے سے ڈبوں کے پاس سے گزرنا شروع کیا۔ مجھے زیادہ دور چلنا نہ پڑا، کیونکہ سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے سے ایک متوسط قد کی عورت جس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی اتری، میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی اور ایڑیاں اونچی کر کے ہجوم میں مجھے تلاش کرنے لگی۔ میں نے قریب جا کر کہا، جسے آپ ڈھونڈ رہی ہیں وہ غالباً میں ہی ہوں۔ وہ پلٹی، او آپ! ایک نظر میری تصویر کی طرف دیکھا اور بڑے بے تکلف انداز میں کہا، سعادت صاحب، سفر بہت ہی لمبا تھا۔ بامبے میں فرنٹیئر میل سے اتر کر اس گاڑی کے انتظار میں جو وقت کاٹنا پڑا اس نے طبیعت صاف کر دی۔ میں نے کہا، اسباب کہاں ہے آپ کا؟ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ڈبے کے اندر داخل ہوئی اور سوٹ کیس اور ایک بستر نکالا۔ میں نے قلی بلایا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میں ہوٹل میں ٹھہروں گی۔ میں نے اسٹیشن کے سامنے ہی اس کے لیے ایک کمرے کا بندوبست کر دیا۔ اسے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے آرام کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے اپنا ایڈریس دیا اور یہ کہہ کر کہ وہ صبح 10 بجے مجھ سے ملے، ہوٹل سے چل دیا۔ صبح 10:30 بجے وہ پربھات نگر، جہاں میں ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، آئی۔ جگہ تلاش کرتے ہوئے اسے دیر ہو گئی تھی۔ میرا دوست اس چھوٹے سے فلیٹ میں جو نیا سا بنا تھا موجود نہیں تھا۔ میں رات دیر تک لکھنے کا کام کرنے کے باعث صبح دیر میں جاگا تھا، اس لیے 10:30 بجے نہا دھو کر چائے پی رہا تھا کہ وہ اچانک داخل ہوئی۔ پلیٹ فارم پر ہوٹل میں تھکاوٹ کے باوجود وہ جاندار عورت تھی، مگر جو ہی وہ اس کمرے میں جہاں میں صرف بنیان اور پاجامے پہنے چائے پی رہا تھا داخل ہوئی تو اس کی طرف دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت ہی پریشان اور خستہ حال عورت مجھ سے ملنے آئی ہے۔ جب میں نے اسے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا تو وہ زندگی سے بھرپور تھی، لیکن پربھات نگر کے نمبر 11 فلیٹ میں آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یا تو اس نے خیرات میں اپنا 10-15 اونس خون دیا ہے یا اس کا اسقاط ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا سوائے ایک بیوقوف نوکر کے۔ میرے دوست کا گھر، جس میں میں ایک فلمی کہانی لکھنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، بالکل سنسان تھا۔ مجید ایک ایسا نوکر تھا جس کی موجودگی ویرانی میں اضافہ کرتی ہے۔ میں نے چائے کی ایک پیالی بنا کر جانکی کو دی اور کہا، ہوٹل سے تو آپ ناشتہ کر کے آئی ہوں گی، پھر بھی شوق فرمائیے۔ اس نے اضطراب سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھائی اور پینا شروع کی۔ اس کی داہنی ٹانگ بڑے زوروں سے ہل رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن ہچکچاتی ہے۔ میں نے سوچا شاید ہوٹل میں رات کو کسی مسافر نے چھیڑا ہے، چنانچہ میں نے کہا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہوٹل میں؟ جی نہیں۔ میں یہ مختصر جواب سن کر خاموش رہا۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے سوچا اب کوئی بات کرنی چاہیے، چنانچہ میں نے پوچھا، عزیز صاحب کیسے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا۔ چائے کی پیالی تیپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور لفظوں کو جلدی ادا کر کے کہا، منٹو صاحب، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، پونا میں تو کسی کو نہیں جانتا۔ او، میں نے پوچھا، کیوں؟ آپ کیا بیمار ہیں؟ جی ہاں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گئی۔ میں نے دریافت کیا، کیا تکلیف ہے؟ اس کے تیکھے ہونٹ
जो मुस्कुराते वक्त सिकुड़ जाते थे या सिकुड़ लिए जाते थे, वाह हुए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सकी और उठ खड़ी हुई और मेरा सिगरेट का डब्बा उठाया और एक सिगरेट सुलगाकर कहा, माफ कीजिएगा, मैं सिगरेट पिया करती हूँ। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ सिगरेट पिया नहीं करती बल्कि फूंका करती थी, बिल्कुल मर्दों की तरह। सिगरेट उंगलियों में दबाकर वो जोर जोर से कश लेती थी और एक दिन में तकरीबन 75 सिगरेट का धुआं खींचती थी। मैंने कहा, आप कहती क्यों नहीं कि आपको क्या तकलीफ है? उसने कुंवारी लड़कियों की तरह झुंझलाकर अपना एक पांव फर्श पर मारा। हाय अल्लाह, मैं कैसे बताऊं आपको? ये कहकर वो मुस्कुराई। मुड़े हुए तीखे होंठों की गोलाई में से मुझे उसके दांत नजर आए जो गैर मामूली तौर पर साफ और चमकीले थे। वो बैठ गई और मेरी आंखों में अपनी डगमगाती आंखों को न डालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, बात यह है कि 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं और मुझे डर है कि पहले तो मैं मतलब ना समझा, लेकिन जब वो बोलते बोलते रुक गई तो मैं किसी कद्र समझ गया। अक्सर ऐसा होता है। उसने जोर से कश लगाया और मर्दों की तरह जोर से धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, नहीं, यहाँ मामला कुछ और है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ठहर न गया हो। मैंने कहा, ओ। उसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसकी गर्दन चाय की तश्तरी में दबाई। अगर ऐसा हो गया है तो बड़ी मुसीबत होगी। एक दफा पेशावर में ऐसी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अजीज साहब अपने एक हकीम दोस्त से ऐसी दवा लाए थे जिससे चंद दिनों में सब साफ हो गया था। मैंने पूछा, आपको बच्चे पसंद नहीं? वो मुस्कुराई, पसंद है, लेकिन कौन पालता फिरे? मैंने कहा, आपको मालूम है इस तरह बच्चे जाया करना जुर्म है। वो एकदम संजीदा हो गई। फिर उसने हसरत भरे लहजे में कहा, मुझसे अजीज साहब ने भी यही कहा था, लेकिन सआदत साहब, मैं पूछती हूँ, उसमें जुर्म की कौन सी बात है? अपनी ही तो चीज है। और कानून बनाने वालों को ये भी मालूम है कि बच्चा जाया करते हुए तकलीफ होती है, बड़ा जुर्म है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। अजीब व गरीब औरत हो तुम जानकी। जानकी ने भी हंसना शुरू कर दिया। अजीज साहब भी यही कहा करते हैं। हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मुशाहिदा है, जो आदमी पुरखुलूस हो, हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। उसने अपना बैग खोलकर रुमाल निकाला और आंखें खुश करके मुझसे बच्चों के से अंदाज में पूछा, सआदत साहब, आप बताइए, क्या मेरी बातें दिलचस्प होती है? मैंने कहा, बहुत। झूठ। उसका सबूत? उसने सिगरेट सुलगाना शुरू कर दिया। भाई शायद ऐसा हो। मैं तो इतना जानती हूँ कि कुछ बेवकूफ हूँ, ज्यादा खाती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ, ज्यादा हंसती हूँ। अब आप ही देखिए ना, ज्यादा खाने से मेरा पेट कितना बढ़ गया है। अजीज साहब हमेशा कहते हैं, जानकी कम खाया करो, पर मैंने उनकी एक न सुनी। सआदत साहब, बात यह है कि मैं कम खाऊं तो हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई बात कहना भूल गई हूँ। उसने फिर हंसना शुरू किया। मैं भी उसके साथ शरीक हो गया। उसकी हंसी बिल्कुल अलग किस्म की थी, बीच बीच में घुंघरू से बजते थे। वो फिर इसकाते हमल के मुतालिक बातें शुरू करने ही वाली थी कि मेरा दोस्त जिसके यहाँ मैं ठहरा हुआ था आ गया। मैंने जानकी से उसका तारुफ कराया और बताया कि वो फिल्म लाइन में आने का शौक रखती है। मेरा दोस्त उसे स्टूडियो ले गया क्योंकि उसको यकीन था कि वो डायरेक्टर जिसके साथ वो बहैसियत असिस्टेंट का काम कर रहा था, अपनी नई फिल्म में जानकी को एक खास रोल के लिए जरूर ले लेगा। किसी ने उसका साउंड टेस्ट लिया, किसी ने कैमरा टेस्ट। एक फिल्म कंपनी में उसको मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनाकर देखा गया, मगर नतीजा कुछ न निकला। एक तो जानकी वैसे ही दिन ऊपर हो जाने से परेशान थी। 4-5 दिन मुतवातिर जब उसे मुख्तलिफ कंपनियों के उकता देने वाले माहौल में बेनतीजा गुजारने पड़े तो और ज्यादा परेशान हो गई। बच्चा जाया करने के लिए वो हर रोज 20-20 ग्रीन क्विनीन खाती थी। उससे भी उसकी तबीयत परगरानी रहती। अजीज साहब के दिन पेशावर में उसके बगैर कैसे गुजरते हैं, उसके मुतालिक भी उसको हर वक्त फिक्र रहती थी। पूना पहुंचते ही उसने एक तार भेजा था। उसके बाद वो बलानागा हर रोज एक खत लिख रही थी।
ہر خط میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھیں اور دوا باقاعدگی کے ساتھ پیتے رہیں۔ عزیز صاحب کو کیا بیماری تھی اس کا مجھے علم نہیں، لیکن جانکی سے مجھے اتنا معلوم ہوا کہ عزیز صاحب کو چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے وہ فوراً اس کا کہنا مان لیتے ہیں۔ گھر میں کئی بار بیوی کا ان سے جھگڑا ہوا کہ وہ دوا نہیں پیتے، لیکن جانکی سے اس معاملے میں انہوں نے کبھی چوں بھی نہیں کی۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جانکی عزیز کے متعلق جو اتنی فکر مند رہتی ہے محض بکواس ہے، بناوٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کی بے تکلف باتوں سے محسوس کیا کہ اسے حقیقتاً عزیز کا خیال ہے۔ اس کا جب بھی خط آیا جانکی پڑھ کر ضرور روئی۔ فلم کمپنیوں کے طواف کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، لیکن ایک روز جانکی کو یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اندیشہ غلط نکلا۔ دن واقعی اوپر ہو گئے تھے، لیکن وہ بات جس کا اسے کھٹکا تھا نہیں تھی۔ جانکی کو پونا آئے 20 روز ہو چلے تھے۔ عزیز کو وہ خط پر خط لکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے بھی لمبے لمبے محبت نامے آتے تھے۔ ایک خط میں عزیز نے مجھ سے کہا تھا کہ پونا میں اگر جانکی کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں بامبے میں کوشش کروں، کیونکہ وہاں بے شمار اسٹوڈیو ہیں۔ بات معقول تھی، لیکن میں سینیریو لکھنے میں مصروف تھا، اس لیے جانکی کے ساتھ میرا بامبے جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن میں نے پونا سے اپنے دوست سعید کو، جو ایک فلم میں ہیرو کا پارٹ کر رہا تھا، ٹیلی فون کیا۔ اتفاق سے وہ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھا۔ آفس میں نارائن کھڑا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ پونا سے میں بول رہا ہوں تو ٹیلی فون لے لیا اور زور سے چلایا، ہلو منٹو، نارائن اسپیکنگ فرام دس اینڈ۔ کہو کیا بات ہے؟ سعید اس وقت اسٹوڈیو میں نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رضیہ سے آخری حساب کتاب کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ نارائن نے ادھر سے جواب دیا، کھٹ پٹ ہو گئی ہے ان میں، رضیہ نے ایک اور آدمی سے ٹاکا ملا لیا ہے۔ میں نے کہا لیکن حساب کتاب کیسا ہو رہا ہے؟ نارائن بولا، بڑا کمینہ ہے یار سعید، اس سے کپڑے لے رہا ہے جو اس نے اسے خرید کر دیے تھے۔ خیر چھوڑو اس کی بات، کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا بات یہ ہے، پیشاور سے میرے ایک عزیز نے ایک عورت یہاں بھیجی ہے جسے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ جانکی میرے پاس کھڑی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے مناسب و موزوں لفظوں میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا۔ میں توصیح کرنے ہی والا تھا کہ نارائن کی بلند آواز کانوں کے اندر گھسی، عورت، پیشاور کی عورت، خوب بھیجو اس کو جلدی، خو ہم بھی خسور کا پٹھان ہے۔ میں نے کہا بکواس نہ کرو نارائن، کل دکن کوئین سے میں انہیں بامبے بھیج رہا ہوں، سعید یا تم کوئی بھی اسے اسٹیشن لینے کے لیے آ جانا، کل دکن کوئین سے، یاد رہے۔ نارائن کی آواز آئی، پر ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ میں نے جواب دیا، وہ خود تمہیں پہچان لے گی، لیکن دیکھو کوشش کر کے اسے کہیں نہ کہیں ضرور رکھوا دینا۔ 3 منٹ گزر گئے، میں نے ٹیلی فون بند کیا اور جانکی سے کہا کل دکن کوئین سے تم بامبے چلی جانا، سعید اور نارائن کی تصویریں تمہیں دکھا دیتا ہوں، لمبے تڑنگے خوبصورت جوان ہے، تمہیں پہچاننے میں دقت نہ ہوگی۔ میں نے البم میں جانکی کو سعید اور نارائن کی مختلف فوٹو دکھائی۔ دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سعید کا فوٹو اس نے زیادہ غور سے دیکھا۔ البم ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنے کی ڈگمگاتی کوشش کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا دونوں کیسے آدمی ہیں؟ کیا مطلب یہ کہ دونوں کیسے آدمی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ فلموں میں اکثر آدمی برے ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک ٹو لینے والی سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن فلموں میں نیک آدمیوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ کیوں؟ دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں۔ ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سی قسم کے انسان زخم کے درد اور اس کی جلن کو صحیح طور پر محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ جن کے زخم لگے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل درست، فلموں میں اصل کی اچھی نقل وہی اتار سکتا ہے جسے اصل سے واقفیت ہو۔ ناکام محبت میں دل کیسے ٹوٹتا ہے یہ ناکام محبت ہی اچھی طرح بتا سکتا ہے۔ وہ عورت جو 5 وقت جائے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہے اور عشق و محبت کو سور کے برابر سمجھتی ہے، وہ کیمرے کے سامنے آ کر مرد کے ساتھ اظہار محبت کیا خاک کرے گی؟ اس نے پھر کچھ دیر سوچا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلم لائن میں داخل ہونے سے پہلے عورت کو سب چیزیں جاننی چاہیے۔ میں نے کہا یہ ضروری نہیں، فلم لائن میں آ کر بھی وہ یہ سب کچھ جان سکتی ہے۔ اس نے میری بات پر غور نہ کیا اور جو پہلا سوال کیا تھا پھر اسے دہرایا۔ سعید صاحب اور نارائن صاحب کیسے آدمی ہیں؟ تم تفصیل سے جاننا چاہتی ہو؟ تفصیل سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ دونوں میں سے تمہارے لیے کون بہتر رہے گا؟ جانکی کو میری یہ بات ناگوار گزری۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جیسی تم چاہتی ہو۔ ہٹائیے بھی، یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں آپ سے کچھ نہ پوچھوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب پوچھو گی تو میں نارائن کی سفارش کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سعید کے مقابلے میں بہتر انسان ہے۔ میرا اب بھی یہ خیال ہے۔ سعید شاعر ہے، ایک بڑی بے رحم قسم کا شاعر۔ مرغی پکڑے گا تو ذبح کرنے کے بجائے اس کی گردن مروڑے گا، گردن مروڑ کر پر نوچے گا، پر نوچنے کے بعد اس کی یکنی نکالے گا، یکنی پی کر اور ہڈیاں چبا کر وہ بڑے آرام اور سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس مرغی کی موت پر ایک نظم لکھے گا جو اس کے آنسوؤں میں بھیگی ہوگی۔ شراب پیے گا تو کبھی بہکے گا نہیں۔ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ شراب کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ صبح بہت آہستہ آہستہ بستر پر سے اٹھے گا، نوکر چائے کی پیالی بنا کر لائے گا، اگر رات کی بچی ہوئی رم سرہانے پڑی ہے تو اسے چائے میں انڈیلے گا اور اس مکسچر کو ایک ایک گھونٹ کر کے ایسے پیے گا جیسے اس میں ذائقے کی کوئی حس ہی نہیں۔ بدن پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، مگر مجال ہے جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ پیپ نکل رہی ہے، گل سڑ گیا ہے، ناسور بننے کا خطرہ ہے، لیکن سعید کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ آپ اس سے کہیں گے تو جواب ملے گا، اکثر اوقات بیماریاں انسان کا جزو بدن ہو جاتی ہے۔ جب مجھے یہ زخم کوئی تکلیف نہیں دیتا تو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ زخم کی طرف اس طرح دیکھے گا جیسے کوئی بڑا اچھا شیر نظر آ گیا ہے۔ ایکٹنگ وہ ساری عمر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ لطیف جذبات سے قریب قریب آ رہی ہے۔ میں نے اسے ایک فلم میں دیکھا جو ہیروئن کے گانوں کے باعث بہت مقبول ہوا تھا۔ ایک سین میں اسے اپنی محبوبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اظہار محبت کرنا تھا۔ خدا کی قسم، اس نے ہیروئن کا ہاتھ کچھ اس طرح اپنے ہاتھ میں لیا جیسے کتے کا بچہ پکڑا جاتا ہے۔ میں اس سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایکٹر بننے کا خیال دل سے نکال دو، اچھے شاعر ہو، گھر میں بیٹھو اور نظمیں لکھو، مگر اس کے دماغ پر بھی ایکٹنگ کی دھن سوار ہے۔ نارائن مجھے بہت پسند ہے۔ اسٹوڈیو کی طرح کے اصول جو اس نے اپنے لیے واضح کر رکھے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک، ایکٹر جب تک ایکٹر ہے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کرے تو فوراً فلم کو طلاق دے کر دہی کی دکان کھول لے۔ اگر مشہور ایکٹر ہے تو کافی آمدنی ہو جایا کرے گی۔ دو، کوئی ایکٹریس تمہیں بھیا یا بھائی صاحب کہے تو تم فوراً اس کے کان میں کہو آپ کی انگیا کا سائز کیا ہے۔ تین، کسی ایکٹریس پر اگر تمہاری طبیعت آ گئی تو تمہیدیں باندھنے پر وقت ضائع نہ کرو، اس سے تخلیے میں ملو اور کہو میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ اسے یقین نہ آئے تو پوری جیب باہر نکال کر دکھا دو۔ چار، اگر کوئی ایکٹریس تمہارے حصے میں آ جائے تو اس کی آمدن میں سے ایک پیسہ بھی نہ لو۔ ایکٹریسوں کے شوہروں اور بھائیوں کے لیے یہ پیسے حلال ہے۔ پانچ، اس بات کا خیال رکھنا کہ ایکٹریس کے وطن سے تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ سوراج ملنے کے بعد البتہ تم اس قسم کی اولاد پیدا کر سکتے ہو۔ 6، یاد رکھو ایکٹریس کی عاقبت ہوتی ہے، اسے ریزر اور کنگھی سے سنوارنے کی بجائے کبھی کبھی غیر مہذب طریقے سے بھی سنوارنے کی کوشش کرو، مثال کے طور پر کوئی نیک کام کر کے۔ 7، اسٹوڈیو میں سب سے زیادہ احترام پٹھان چوکیدار کا کرو۔ صبح اسٹوڈیو میں آتے وقت سلام کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، یہاں نہیں تو دوسری دنیا میں جہاں فلم کمپنیاں نہیں ہوں گی۔ 8، شراب اور ایکٹریس کی عادت ہرگز نہ ڈالو۔ بہت ممکن ہے
किसी रोज कांग्रेस गवर्नमेंट लहर में आकर ये दोनों चीजें ममनू करार दे। 9, सौदागर हिंदू सौदागर हो सकता है, मुसलमान सौदागर हो सकता है, लेकिन एक्टर हिंदू एक्टर या मुस्लिम एक्टर कभी नहीं हो सकता। 10, झूठ न बोलो। ये सब बातें नारायण के 10 अहकाम के उन्वान तले उसने अपनी एक नोटबुक में लिख रखे हैं, जिनसे उसके कैरेक्टर का बखूबी अंदाजा हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो उन सब पर अमल नहीं करता। मुमकिन है सच हो, लेकिन उनमें से वो अक्सर पर अमल करता है। ये एक हकीकत है। सईद और नारायण के बारे में जो मेरे ख्यालात थे मैंने जानकी के पूछे बगैर इशारतन बता दिए, और आखिर में उससे साफ लफ्जों में कह दिया, अगर तुम फिल्म लाइन में आ गई तो किसी न किसी मर्द का सहारा तुम्हें लेना ही पड़ेगा।